نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے سبق نمبر 57 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 257 سے 259 تک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان و شعبان کے سوا 2 ماہ کامل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث بظاہر گزشتہ تمام احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ اب تک سب روایتیں اس پر متفق تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن اس حدیث میں اس کے ساتھ شعبان کو بھی ملا دیا۔ ان دونوں کی تطبیق علماء نے مختلف طریقہ سے فرمائی ہے۔ اول یہ کہ اس حدیث میں تمام شعبان کو مبالغہ کے طور پر کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اکثر حصہ شعبان کے روزے رکھنے کی تھی۔ چنانچہ آئندہ حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خود اس کی تصریح موجود ہے۔ دوسرے یہ کہ ممکن ہے کسی وقت میں اتفاقاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ماہ شعبان کے روزے رکھے ہوں، جس کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ہوئی، اوروں کو نہیں ہوئی۔ تیسرے یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ حضرات کی روایت میں عادت کی نفی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رمضان کے علاوہ اور کسی ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی نہیں تھی۔ اتفاقاً کسی ماہ کے پورے روزے رکھ لینا اس کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی سال کسی عارض کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بھی پورے روزے رکھ لیے ہوں، تو چونکہ وہ معمول نہ تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، اور چونکہ پورے مہینے کے رکھے تھے، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ذکر کر دیا، اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں شعبان کے تمام مہینے کے روزے رکھتے ہوں اور آخر میں ضعف کی وجہ سے کم کر دیے ہوں، اس لیے جس نے آخری فعل ذکر کیا اس وجہ سے کہ وہ آخری فعل تھا، اس نے اکثر ذکر کیا، اور جس نے یہ خیال کیا کہ یہ عارض کی وجہ سے تھا، اصل معمول تمام مہینے کا تھا، اس نے تمام مہینہ ذکر کر دیا۔ بعض نے اس کا عکس بتایا ہے، جیسا کہ روایت کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اول اکثر مہینے کے روزے رکھتے تھے، بعد میں تمام مہینے کے رکھنے لگے۔ حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 5 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ شعبان کے اکثر حصہ میں آپ روزے رکھتے تھے، بلکہ قریب تمام مہینہ کے روزے رکھتے تھے۔ فائدہ: یہ ترقی کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام ماہ شعبان کے روزوں کا ذکر صاف بتلا رہا ہے کہ اس سے مبالغہ مقصود ہے۔ شعبان میں روزوں کی کثرت کی وجہ، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس مہینہ میں وہ دن بھی ہے جس میں سال کے اعمال حق تعالی جل شانہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال اسی حالت میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض وجوہ احادیث وغیرہ میں وارد ہوئی ہیں، اور بعض اوقات ایک وجہ کا ہونا دوسرے وقت میں دوسری وجہ کا ہونا بھی ممکن ہے، اور متعدد وجوہ کا جمع ہو جانا بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 3 دن ہر ماہ میں 3 روزے رکھنے کا، ہر ماہ میں روزے رکھنے کا تھا۔ وہ بسا اوقات عوارض کی وجہ سے رہ جاتے تھے، اور سب کا مجموعہ شعبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دوسری روایات میں پیر جمعرات کا روزہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں اگر 2-3 مہینے بھی تمام سال میں کسی عذر سے چھوٹ گئے تو ایک مہینہ کے روزے بن جانا کیا مشکل ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے شعبان کا روزہ افضل ہے، یعنی جیسے فرض نمازوں سے قبل سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسے ہی رمضان سے قبل نفل روزے ہیں۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضعف روزہ کا ایسا اثر نہ ہوتا تھا، اسی وجہ سے لگاتار روزے بھی رکھ لیتے تھے۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شعبان میں روزوں کی کثرت کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں ہر اس شخص کا نام مرنے والوں میں لکھا جاتا ہے جو اس تمام سال میں مرنے والے ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میری موت ایسی حالت میں لکھی جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مہینہ میں نفل روزے رکھنے کا مخصوص معمول تھا اور رمضان المبارک میں نفل روزے رکھنے کی کوئی صورت نہ تھی، اس لیے ماہ رمضان کے حصے کے روزے بھی پیشگی شعبان ہی میں رکھ لیتے تھے، اور اسی بنا پر شعبان رمضان 2 مہینوں کے روزے مل کر اکثر حصہ مہینہ کا ہو جاتا تھا۔ حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 6 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ کے شروع میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے اور جمعہ کے دن بہت کم افطار فرماتے تھے۔ فائدہ: ہر مہینہ میں 3 دن روزہ رکھنے کی ترغیب مختلف احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہونے کی وجہ سے 3 روزوں کا ثواب 1 ماہ کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس حدیث سے یہ شخص گویا عمر بھر کے روزہ دار رہنے کے حکم میں ہوگا۔ ان 3 دنوں کی تعیین مختلف روایات میں وارد ہوئی ہے، لیکن کوئی مخالف نہیں۔ کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ کے شروع ہی میں 3 دن رکھ لیتے تھے، کبھی کبھی ہر پیر جمعرات، اور کبھی 13، 14، 15 کو، ایسے ہی اور مختلف اوقات میں بھی۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آئندہ حدیث میں وارد ہے کہ متعین ایام نہ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے کبھی سفر یا حضر میں ترک نہیں فرماتے تھے۔ دوسرا مضمون حدیث 12 میں جمعہ کے روزہ کے متعلق ہے۔ اس حدیث سے جمعہ کے دن روزہ کا اہتمام معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسری روایات میں روزہ کے لیے جمعہ کی تخصیص کی ممانعت آئی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء حدیث بالا کی وجہ سے اس کے استحباب کے قائل ہوئے ہیں، اور بعض علماء ممانعت کی وجہ سے جمعہ کی تخصیص کو مکروہ بتاتے ہیں۔ خود حنفیہ کے یہاں بھی دونوں قول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔